کل کی کلاس میں ہم نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کلاس لی تھی، جس میں ہم نے آپ کو اپنے چوتھے امام زین العابدین کا نام، کنیت اور القاب بتائے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کی زوجہ کا نام بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کی زوجہ جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، جن کا نام فاطمہ بنت حسن تھا، اور ہم نے بی بی فاطمہ بنت حسن کے حوالے سے ایک معجزہ بھی آپ کو گوش گزار کیا تھا۔ پھر ہم نے آپ کو امام زین العابدین یعنی زین العابدین ہونے کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی تھی کہ آپ کو زین العابدین کا یہ لقب کیوں دیا گیا کہ آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے، اس کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا گیا۔ آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو آپ غور سے سنیے، سمجھیے اور اسے لکھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھیں، اور بیمار کربلا سید سجاد کو طوق اور بیڑیاں پہنائی گئیں، اور اسیران اہل حرم کا یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ کر دیا گیا، اور جب یہ اسیران اہل حرم کوفے پہنچے تو ہمارے بیمار امام زین العابدین نے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سب خاموش ہو گئے تو آپ کھڑے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد ان پر درود بھیجا، اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا اسے میں بتا دیتا ہوں کہ میں علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال کو قید کر دیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جو ساحل فرات پر ذبح کر دیا گیا اور بغیر کفن اور دفن چھوڑ دیا گیا، اور شہادت امام حسین علیہ السلام ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، ذرا سوچو، تم نے ہی میرے پدر بزرگوار کو خط لکھا، اور پھر تم نے ہی ان کو دھوکہ دیا، تم ہی نے ان کے ساتھ عہد و پیما کیا اور ان کی بیعت کی، اور پھر تم نے ہی ان کو شہید کر دیا۔ تمہارا برا ہو کہ تم نے اپنے لیے ہلاکت کا سامان مہیا کر لیا۔ تمہاری رائیں کس قدر بری ہیں، تم کن آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو گے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے باز پرس کریں گے کہ تم لوگوں نے میری اطرت کو قتل کیا، اس لیے تم میری امت میں نہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے چوتھے امام
امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک کپڑے میں خاک شفا بندھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور حضرت کے ہمراہ خاک شفا کا ہمیشہ رہنا 3 حال سے خالی نہ تھا۔ یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا خاک شفا کا رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ اسے یا تو تبرکن رکھتے تھے یا اس پر نماز میں سجدہ کرتے تھے یا اسے بحیثیت محافظ رکھتے تھے۔ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ خاک شفا جو ہے وہ تبرکن بھی ہے، نماز بھی سجدہ گاہ کے طور پہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں سجدہ گاہ پہ، اور اس سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو امام کا یہ بتانا مقصود تھا کہ جس کے پاس خاک شفا ہو وہ جملہ مصائب اور آلام سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا مال چوری نہیں ہوتا، جیسا کہ احادیث سے واضح ہو رہا ہے۔ ہمارے تمام ائمہ میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہوگی کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی جو ہمیں سیرت و اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتا ہے، وہی سیرت و اخلاق ہمیں اپنے ائمہ میں بھی نظر آتا ہے، خواہ وہ ہمارے پہلے امام ہوں، چوتھے امام ہوں یا آخری امام ہوں، ہمیں وہی سیرت اور اخلاق جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا، وہی ہمیں اپنے ائمہ میں بھی نظر آتا ہے۔ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے لگا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر کوئی حاجت رکھتا ہے تو بتانا، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ شرمندہ ہو گیا، کیونکہ آج بھی ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم برابر کو اس کو الٹ جواب دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے ہمیں برا کہا تو ہم بھی اس کو برا کہتے ہیں، لیکن یہ اخلاق ہمیں سے فرزند رسول میں نظر آیا کہ اگر معاذ اللہ کسی نے ان کی شان میں بے ادبی کی تو آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تیری کوئی حاجت ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتا، میں تیری تکلیف کو دور کر دوں گا، میں تیری حاجت کو پورا کر دوں گا۔ تو ظاہر اخلاق دیکھ کر سامنے والا جو آپ کو معاذ اللہ برا کہہ رہا تھا وہ شرمندہ ہو گیا اور پھر آپ کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے لگا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیران اہل حرم مدینے واپس آ گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام گوشہ نشینی کی زندگی بسر فرما رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ کا جو روحانی اقتدار تھا اس کی وجہ سے بادشاہ وقت جو تھا ولید بن عبد الملک وہ آپ سے جیلس ہونے لگا تھا، اور اس وجہ سے ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا۔ تو ہمارے چوتھے امام 25 محرم الحرام 95 ہجری بمطابق 714 عیسوی کو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی
اور آپ جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے۔ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کو دیکھیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ علامہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ان 15 اولاد کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی والدہ امام حسن کی بیٹی ام عبداللہ جناب فاطمہ تھیں۔ نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 حسن، نمبر 4 زید، نمبر 5 عمر، نمبر 6 حسین، نمبر 7 عبداللہ، عبد الرحمن، نمبر 8 سلیمان، نمبر 9 علی، نمبر 10 محمد اصغر، نمبر 11 حسین اصغر، نمبر 12 ختیجہ، نمبر 13 فاطمہ، نمبر 14 علیہ، نمبر 15 ام کلثوم۔